جو سر بلندی، عظمت و افتخار دور عثمانی کو نصیب تھا، ان کے پیشواؤں میں کسی کو نصیب نہ ہو سکا تھا۔ اس کا احساس خود میر عثمان علی خان کو تھا۔ عروج و بخت و دولت میں دکن ہے آج لاسانی، فلک سے کرتی ہے چشمک زمیں اس آستانے کی۔ کچھ ایسی رفت و شوکت ہو تیری آصف صابے، بجائے آسماں نوبت تیرے نقار خانے کی۔ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ سقوط حیدرآباد ہے۔ پولیس سیکشن کے ذریعے جب مملکت حیدرآباد کو انڈین یونین میں شامل کر لیا گیا، تب اس شہر کی صورتحال اکثر بدل گئی۔ یہاں کی علم و ادبی فضا پر جیسے کہر سا چھا گیا، لیکن آہستہ آہستہ حالات معمول پر آتے گئے اور علم و فن کی شمع پھر جلنے لگی، اور یہ شہر حیدرآباد ایک مرتبہ پھر شہر تابندہ بن گیا۔ شہر حیدرآباد کی سب سے بڑی خاصیت یہ رہی ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں غضب کی کشش ہے، جو دور دراز کے صاحب علم و ہنر کو یہاں آنے پر مجبور کرتی رہی، جس کی بدولت یہاں بڑے بڑے ادیب و شاعر کھنچے چلے آئے اور سرزمین حیدرآباد پر علم و فن کے گل کھلائے۔ رامپور سے داغ دہلوی جب حیدرآباد آئے تو ان کے کلام سے نظام حیدرآباد بے حد متاثر ہوئے اور انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ داغ کی قدر حیدرآباد میں اتنی ہوئی کہ ان کی شہرت چار دانگ عالم میں ہو گئی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ جلیل مانک پوری امیر مینائی کے ہمراہ حیدرآباد آئے اور داغ دہلوی کے بعد نظام دکن میر محبوب علی خان آصف سادس کے استاد منتخب ہوئے اور فصاحت جنگ جلیل کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ چلتے ہوئے چمن میں وہ باد صبا کے ساتھ، میں ساتھ ان کے نقشے کفے پا کے رہ گیا۔ تعریف حشر اس نے جو پوچھی تو اے جلیل، قصہ شب فراق کا دوہرا کے رہ گیا۔ امیر مینائی نواب رامپور کے استاد تھے۔ آخر عمر میں نظام حیدرآباد کے طلب کرنے پر یہاں آئے، لیکن وہ حیدرآباد میں صرف 1 مہینہ 9 دن ہی رہے۔ 1900 عیسوی میں بیماری کے باعث حیدرآباد میں ہی امیر مینائی کا انتقال ہوا۔ یہ آفتاب ہے گرم اس کی کبریائی کا، کہ ذرہ ذرہ ہے آئینہ خود نمائی کا۔ بشر سے حمد الہی امیر کیا ممکن، پہاڑ لائے کہاں حوصلہ سرائی کا۔ امجد حیدرآبادی نے ربائی گوئی میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ دکن کی خاتون شعراء میں مہلقہ بائی چندہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سکندر علی وجد، مخدوم محی الدین اور شاذ تمکنت وغیرہ نے بیک وقت نظم و نثر میں طبع آزمائی کر کے حیدرآباد میں اردو زبان کو بام عروج تک پہنچایا۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ کوئی صورت مجھے دے دو کہ ترستا ہوں میں، میرے تعمیر کی مٹی ابھی نم ہے دیکھو۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج میں حیدرآبادی مشاعروں کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ سرزمین حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے شعراء شرکت کرتے رہے ہیں، اور اب دنیا کے کونے کونے سے مشاعروں میں شرکت کی غرض سے شعراء حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشاعروں کے ذریعے بھی ہماری اردو زبان زندہ ہے۔ شہر حیدرآباد کی قابل دید عمارتیں چار مینار، مکہ مسجد، قلعہ گولکنڈہ، گنبدان قطب شاہی، کتب خانہ آصفیہ ہیں، اور جدید شاندار عمارتوں میں قصر فلک نما، کنگ کوٹھی، ہائی کورٹ، عثمانیہ ہسپتال، سٹی کالج، عثمانیہ یونیورسٹی، ایوان مجلس دستور ساز کی عمارت اور سالار جنگ میوزیم شامل ہیں۔ حسین ساگر جھیل، نکلس روڈ، NTR گارڈن، عثمان ساگر، حمایت ساگر، لمبنی پارک، سنجیویا پارک، اندرا پارک، اوشین پارک،
ڈریم ویلی، شلپا رامم اور راموجی فلم سٹی وغیرہ ہیں جو بے پناہ کشش کے باعث سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ خوبصورت عمارتوں اور حسین جھیلوں کے اس شہر میں ایسی ایسی ہستیوں نے آنکھ کھولی ہے جنہوں نے ایک اعلیٰ منصب پر پہنچ کر اپنی جائے پیدائش کو وقار بخشا۔ ان میں اولین مثال ڈاکٹر ذاکر حسین کی ہے جو حیدرآباد میں پیدا ہوئے اور ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند جیسے عظیم الشان عہدے تک پہنچے۔ کلاسیکی موسیقی کے شہر آفاق گلوکار استاد بڑے غلام علی خاں کا تعلق بھی شہر حیدرآباد سے ہے۔ مشہور و معروف ترقی پسند شاعر و فلمی نغمہ نگار کیفی اعظمی کی بیگم شوکت کیفی بھی یہاں پیدا ہوئی۔ خلا میں پہلی مرتبہ پرواز بھرنے والا خلاباز راکیش شرما بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے۔ فلمی صنعت کی معروف اداکارائیں جنہوں نے اپنی فنکاری سے فلمی دنیا میں مقام بنایا وہ فرحہ ناز اور ان کی بہن تبو ہیں جو یہیں پیدا ہوئی۔ آج کی سپر اسٹار اداکارہ بگ بی کہلانے والے اداکار امیتابھ بچن کی بہو ایشوریہ رائے ہے جو ملکہ حسن کے خطاب سے نوازی گئیں، حیدرآباد میں ہی آنکھ کھولی۔ ایک اور اداکارہ دیا مرزا بھی حیدرآباد سے جڑی ہیں۔ عصر حاضر کی مشہور ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا بھی حیدرآبادی ہے۔